تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مجھے 3 منٹ بھی یاد ہے اور آپ حضرات کی بھوک کی پریشانیاں بھی یاد ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ کوئی بات کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن جب کھڑا کیا گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو یہ عظیم الشان سیمینار منعقد کیا گیا ہے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و افکار اور ان کی بلند نگاہیاں ان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بہترین کوشش ہے. اللہ تعالی حضرت مولانا محتمم صاحب، مولانا محمد سفیان صاحب، مولانا شکیب صاحب، مولانا احمد خضر صاحب اور تمام کارکنان اور ذمہ داروں کو اس حسین اور بہترین اور منظم اور مرتب، اس میں اناؤنسر صاحب کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے پورے مجمل کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں شورا کی میٹنگ تھی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ تشریف لائے تھے. میٹنگ ختم ہوتے ہوتے حضرت شاہ صاحب کا درس بھی پورا ہو گیا تھا، تو حضرت مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ ہوئی کہ شاہ صاحب کا سبق سنو. حضرت محتمم حکیم حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کو اپنے ساتھ دارالحدیث میں لے آئے. علامہ انور وہاں پہنچے تو سبق پورا ہو چکا تھا. حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا تھانوی آپ کا سبق سننا چاہتے ہیں، تو حضرت نے جہاں تک پڑھایا تھا اس سے آگے سبق پڑھانا شروع کر دیا، بے تکلف پڑھانا شروع کر دیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ دم بخود سنتے رہے. اور آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تبصرہ بہت وقی حضرت تھانوی کا تبصرہ ہے جو اپنی جگہ پر حکیم الامت ہیں، کہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پر رسالہ لکھا جا سکتا ہے. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پر رسالہ لکھا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ حضرت کی تقریر بہت طویل ہوتی تھی، لیکن جو طویل تقریر ہوتی ہیں، معاف کریں طویل تقریر کرنے والے، ان میں باتیں بہت سرسری ہوتی ہیں، لیکن اس طویل تقریر کے بعد جس میں ہر فن سے بحث کرتے تھے، حکیم الاسلام حضرت طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے سبق میں آدمی ہر فن کو حاصل کرتا تھا، اور نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام اور جدید علوم، طرح طرح کے علوم سے واشنا ہوتا تھا، اور ان کے سبق سے نکل کر ہر فن کا ماہر ہوتا تھا. وہ صرف حدیثی ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ حدیث سے متعلق اور حالات حاضرہ میں دینی اور ایمانی اور اسلامی کام کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی تھی، سارے علوم کے وہ دریا و سمندر بہا دیا کرتے تھے. مولانا مناظر گیلانی بہت جگہوں سے پڑھ کر آئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ صرف دین کے یقینی علوم جو ہیں، دین کی یقینی باتیں، ضروریات دین قرآن میں ہیں یا متواتر حدیثوں میں ہیں، اور متواتر حدیثوں کا سلسلہ بہت کم ہے. کہتے ہیں پہلے ہی دن شاہ صاحب کے سبق میں بیٹھا اور انہوں نے تواتر کی قسمیں بیان کی. تواتر اسناد ہے، تواتر طبقہ ہے، تواتر عمل ہے، تواتر قدر مشترک ہے. کہتے ہیں ایک ہی سبق میں جتنے شکوک و شبہات تھے اسلامی علوم اور اسلامی باتوں کے غیر یقینی ہونے یا ظنی ہونے کے سلسلے میں، ایک ہی مجلس میں سارے صبح ختم ہو گئے، اور پتہ چلا کہ اسلام کے سارے احکام اور سارے مسائل اس ظنیات ہی نہیں، یقینیات سے ان کا تعلق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.